اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثیں لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ عمر بن سعد اور شمر جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی پر ان کے بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی، دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں ایک بھی ایسا مرد نہیں جو تنہا نواسے رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی رہا ہو۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھی، جس جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا، لڑائی ہوتی رہتی، لیکن شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا سامنے وہ گھڑ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ وہاں سے سیدنا حسین بھی تشریف لائے۔ حضور کی مبارک گود میں بیٹھ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے ذرا میں منظر کشی کرتا ہوں کہ اکیلا گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گواہ بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے نواسے رسول امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، بزدل فوج دور ہی سے تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام حسین کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ اور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی، نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلے مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکلا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، تیروں، نیزوں کا زخم بڑھتے رہے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گراں کو شہید کرے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کی۔ خولی بن یزید نواسے رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر شقی القلب بخت ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کے ٹھاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین تاریخی انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پیغمبر کے اپنے ہی پیروکاروں نے اپنا ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر انور نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ نواسے رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت صرف سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں نواسے رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا جاتا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا، اس کے نیچے سے بھی خون کا چشمہ ابھرتا۔ روایات ملتی ہیں کہ شہادت حسین پر پہلا آسمان سرخ ہوا، پھر سیاہ ہو گیا،
امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنے دادی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند رہا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور اور کفن پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غارزیہ سے قبیلہ بنی اسد کی خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو بھاگی، اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانی نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدانی کربلا پہنچے، قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں گھڑ سوار آیا، حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر خوب رویا۔ اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے خود ہی مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے